بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بچوں، آج کا کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ بچوں اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے رات کو کھانا کھایا تھا؟ اچھا، گڈ، ویری گڈ۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیں، آج صبح آپ نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی؟ آپ نے پڑھا؟ سبق پڑھ رہے ہیں آپ؟ آج کا سبق سنا دیا یا ابھی سنانا ہے؟ صحیح۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کل انشاءاللہ موسم کیسا ہوگا؟ دھوپ نکلے گی یا بارش ہوگی؟ صحیح۔ جی بچوں، 3 طرح سے میں نے آپ سے بات کی۔ ایک میں نے رات کے بارے میں پوچھا، ایک میں نے آپ سے ابھی صبح کے بارے میں پوچھا، اور ایک میں نے کل آنے والے کل کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 3 زمانوں کی بات کر لی۔ ٹھیک ہے، اب زمانے سمجھتے ہیں ہم۔ کیا ہے جی؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فعل۔ ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو فعل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً پڑھنا، لکھنا، سونا، ٹھیک ہے، کھانا، یہ سب افعال ہیں۔ جی اس کے بعد اب بتائیں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ جی یہ دیکھیے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، اور پھر فعل مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب فعل ماضی کیا ہے؟ بچہ رویا، میں کھانا کھاتی تھی، یعنی یہ وقت گزر چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات کی گئی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اور فعل حال موجودہ زمانہ، ابھی کی بات کر رہی ہوں، اسلم کھیلتا ہے، میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ابھی موجودہ زمانہ ہے، حال، فعل حال۔ جی اس کے بعد ہے جی فعل مستقبل، آنے والا زمانہ، آنے والے وقت میں علی کھیلے گا، ابو دفتر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ آنے والا زمانہ ہے۔ جی بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اقرا اردو عملی کتاب نمبر 2 میں ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 38 پر۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا کام ہے، کام شروع کرنے سے پہلے آپ جماعت کا کام لکھیں گے، آج کی تاریخ، یہاں بھی تاریخ اور پھر دن بھی لکھیے۔ جی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو فعل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فعل کی جمع افعال ہے۔ ٹھیک ہے، افعال کیا کیا ہیں؟ مثلاً پڑھنا، لکھنا، سونا، دوڑنا وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں، اور ان کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ جی فعل ماضی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ فعل ماضی کیا ہے؟ اسلم آیا، سلیم نے پڑھا، نسیمہ جاگی، بچہ رویا، بلی نے چوہا پکڑا۔ اب اوپر کے جملوں میں کام ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے۔ ایسے افعال جن میں کسی کام کے کرنے، کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن بھی کر لینا ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ہے جی فعل حال۔ اب فعل حال کی مثالیں دیکھیے، اسلم کھیلتا ہے، میں پڑھتا ہوں، نسیمہ کپڑے دھوتی ہے، لڑکے کتابیں خرید رہے ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں۔ اب اوپر کے جملوں میں کھیلنے، پڑھنے، دھونے، خریدنے اور پکانے کا کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے۔ ایسے افعال جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے وہ فعل حال کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فعل حال کے ذریعے سے عادت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ عادت سے مراد وہ افعال ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، جیسے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، ہم عصر کے بعد کھیلتے ہیں، ہم مغرب کے بعد تلاوت کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 39 پر، یہاں ہے جی فعل مستقبل۔ فعل مستقبل کی مثالیں دیکھیں، اسلم کھیلے گا، سلمہ کھانا پکائے گی، بچے دوڑیں گے، نسیم خط لکھے گا، ساجد کہانی پڑھے گا، ابو دفتر جائیں گے۔ اب اوپر کے جملوں میں کھیلنے، پکانے، دوڑنے، لکھنے، پڑھنے اور جانے کا کام آنے والے زمانے میں پایا گیا ہے۔ اب ایسے افعال جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 زمانوں کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے
مندرجہ ذیل جملوں میں جو افعال استعمال ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ فعل ماضی ہیں، حال ہیں یا مستقبل ہیں۔ یہاں جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے افعال بتانے ہیں۔ میں کل لاہور جاؤں گا، یعنی آنے والے وقت کی بات کی گئی ہے، تو یہ کون سا فعل ہے بتائیے؟ جی بالکل، فعل مستقبل ہے، یہاں ہم لکھ دیں گے فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، وہ کپڑے لے کر آیا، جی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کی بات کی گئی ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، موجودہ زمانہ، تو موجودہ زمانہ کیا تھا؟ جی بالکل صحیح، یہ ہے فعل حال۔ جی اس طریقے سے آپ نے تمام جملوں کو پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد اچھی طرح سمجھ کے یہاں ان کے افعال لکھ لینے ہیں۔ جی اس کے بعد صفحہ نمبر 40 پہ آ جائیے۔ یہاں پہ سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو بتائے ہوئے زمانے کے مطابق افعال سے مکمل کریں۔ یہاں پہ فعل لکھ دیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کے مطابق یہاں پہ جملہ مکمل کرنا ہے۔ اکبر کتاب، جی اس کو فعل حال میں لے کر آئیں گے، خریدنا سے خریدتا، ٹھیک ہے، خریدتا ہے۔ اب جملہ صحیح ہو گیا، اکبر کتاب خریدتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خط لکھنا سے کیا لکھیں گے؟ یہاں فعل ماضی کا جملہ ہم نے بنانا ہے، اس نے خط لکھا، شاباش، ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دھوبی کپڑے دھونا کا ہم نے فعل مستقبل میں لے کر آنا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ دھوبی کپڑے دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ فعل مستقبل کی علامت آخر میں، جملے کے آخر میں گا، گے، گی ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی کے مطابق آپ نے یہ 3 جملے مکمل کر لینے ہیں، افعال کو اور افعال کو دیکھتے ہوئے یہ فعل کے ساتھ آپ نے مکمل کر لینا ہے جی۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجئے۔ یہاں فعل ماضی کے جملے دیے ہوئے ہیں، یہاں فعل حال کے ہیں اور یہاں فعل مستقبل کے ہیں۔ آپ اسی کے مطابق، اب جیسے سارا اسکول گئی، فعل ماضی میں اس کا فعل حال کیا ہوگا؟ سارا اسکول جا رہی ہے، اور اگر اس کو فعل مستقبل میں لے کر آئیں تو کیا لکھیں گے؟ جی بالکل صحیح، سارا اسکول جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں جملہ دیا گیا ہے، شیر بھاگ رہا ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے، تو اس کو اگر ہم ماضی میں تبدیل کریں تو کس طرح لکھیں گے؟ جی بتائیے۔ جی صحیح، شیر بھاگ رہا تھا یا شیر بھاگا، اس طرح بھی ٹھیک ہے جی۔ اس کا مستقبل بتائیے اب۔ جی ضرور، بالکل ٹھیک، شیر بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ جملہ مکمل کرنا ہے۔ اب اس طرح، بالکل اسی طرح آپ نے باقی جملے بھی پڑھ کے اس کے بعد ان کے افعال کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق مکمل کر لینے ہیں جی بچوں۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ صفحہ نمبر 38 اور 39 پر تعریفیں دی گئی ہیں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 39 اور 40 کو مکمل کر لینا ہے۔